الحمدللہ، اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق دی کہ 2 سال تک کافی حالات خراب رہے. آپ لوگوں نے کسی حد تک عباداری کر بھی لی، لیکن اور بہت ساری جگہوں پہ لوگ ایک معمولی سی بیماری کی وجہ سے عالمی پیمانے پر اتنا بڑا اثر پڑا اور حتیٰ عباداری پر بھی. لیکن 2 سال پہلے لوگ تصور نہیں کر پا رہے تھے کہ پتہ نہیں پھر کبھی ایسا وقت آئے گا اس طرح ساتھ میں بیٹھیں گے لگے ہوئے بغیر پریشانی کے. لیکن الحمدللہ اس سال آپ لوگوں نے عباداری کی. سب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اس عباداری کو قبول فرمائے. پہلی محرم سے لے کے عاشور تک، عاشور سے پہلے تک عاشور کی آمادگی ہوتی ہے، یعنی در حقیقت اپنے آپ کو عشرہ اول میں ابتدائی دنوں میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا تاکہ عاشور کے لائق بن سکے. ورنہ ساری مصیبتیں، سارا غم وہ عاشور کے دن کا ہے. لیکن پہلی محرم سے، اور یہ صرف ہم نہیں کرتے ہیں، یہ اہتمام ائمہ علیہ السلام کرتے تھے. محرم کا چاند نکلتے ہی اہتمام کرتے تھے تاکہ عاشور کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. یہ ایک قانون ہے کہ کوئی بھی اہم کام جب انجام دیا جاتا ہے اس کی پہلے ہی سے تیاری کی جاتی ہے. ایک عقلی قانون بھی ہے، اور عقلی قانون دین میں بھی ہر جگہ نظر آتا ہے کہ ہر اہم امر کے لیے پہلے سے تیاری. نماز پڑھنی ہے تو وضو کی پہلے ہی سے تیاری ہے نا. حج کرنے جانا ہے تو اس کے لیے پہلے سے آپ پہلی تیاری کہ پیسہ کمائیں، دوسری تیاری پاسپورٹ بنوائیں اور ساری تیاریاں کریں. یہ ظاہری تیاری ہے. پھر کچھ باطنی تیاری ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح آمادہ کریں، اپنی روح کو کس طرح آمادہ کریں. یہ امور ہوتے ہیں. ماہ رمضان اہم ہے، اس کے لیے ماہ شعبان اور ماہ رجب میں اس کی تیاری. اسی طرح عزائے حسین ابن علی سید الشہداء کی عزاداری ایک اہم مسئلہ ہے. لہذا محرم سے، اور بعض لوگ توفیق ہوتی محرم کے 2 رات پہلے ہی سے اور کبھی اور بھی پہلے سے عزا خانوں کو آمادہ کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں. یہ تیاری اہم ہے. پھر عاشور سے 40 تک ایک اور سفر جاری ہوتا ہے کہ راہ حسینیت پر چلنے کی پریکٹس. 40 کا خلاصہ یہ ہے کہ عاشور سے لے کے 40 تک 40 دن تک اس طرح ایک عمل کو انجام دیا جائے کہ وہ ہماری روح کا حصہ بن جائے. فلسفہ 40 یہ، اور یہ 40 فقط امام حسین السلام کے لیے نہیں ہے. 40 کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے. لفظ 40 یعنی 40. پتہ نہیں میں نے کبھی آپ کے سامنے یہاں پہ اشارہ کیا ہے نہیں، یا 40 کے دنوں میں یہاں پہ اور بھی علماء تشریف لاتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہوگا کہ قرآن میں 3-4 جگہوں پر 40 کا لفظ آیا ہوا ہے، یعنی 40 دن کا عمل. اب وہ 40 دن کا عمل ایک پورا نظام ہے اسلام میں انسان کی تربیت کا. 40 دن کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا بھی ایک اہم پہلو یہی ہے جو انشاءاللہ شاید کل یا پرسوں پیش کیا جائے گا. امامت اور رسالت کے درمیان میں جو رابطہ ہے، اور امامت اور رسالت اپنے رابطے کے ذریعے سے کس مقصد تک انسان کو لے جانا چاہتی ہے، اس کا ایک اصلی مقصد ہے انسان کی تربیت. اور تربیت کے قانون میں سے ایک بنیادی قانون ہے. یہ دین نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. دین کے باہر عملی طور پہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک سسٹم کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر آپ کو کرنا ہے اور کوئی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کوئی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو کوالٹی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، ایک تقریر سن کے پیدا نہیں ہوتی. ایک دن ارادہ کر لے فوراً کوئی کوالٹی پیدا نہیں ہو جائے گی. مثلا ایک انسان جو مسلسل جھوٹ بول رہا ہوگا کہ آج میں سب سے بڑا سچا ہو گیا، نہیں، کم سے کم اس کو 40 دن تک ثابت کرو. دوسروں کے لیے نہیں، خود کے لیے ثابت کرو.
ہے نا، یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک انسان نجاستوں میں، گندگیوں میں رہتا ہے، یعنی روحانی گندگی میں، گناہوں میں رہتا ہے۔ اب آج کہ آج میں بہت پاک و پاکیزہ ہو گیا، معصوم ہو گیا، نہیں، وہ خود کے لیے ثابت کرے۔ تو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو کورس ہے، اسلام کا جو کورس ہے، وہ 40 دن کا کورس ہے، 40 دن کا کورس۔ اور یہ صرف عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، جتنا عظیم انسان ہوگا اس کا بھی کورس ہے، لیکن اس کے لیول کا ہے۔ مثلا پرائمری کے بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ گریجویشن کرنے والوں کو نہیں پڑھایا جاتا، اس کو اس کے لیول کا پڑھایا جاتا ہے، لیکن کورس وہی رہتا ہے۔ اسے بھی سال بھر پڑھنا پڑے گا، اسے بھی ایگزام دینا پڑے گا، اسے بھی ٹرمز پورے کرنے پڑیں گے۔ اس طرح لیول الگ الگ ہو جائے گا، لیکن یہ کورس سب کے لیے ہے۔ حتیٰ قرآن نے اولو العزم النبی کے لیے یہ کورس بیان کیا ہے۔ موسیٰ انا وعدنا کتنا 40 لیلہ، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، 40 دن کا۔ اب 40، البتہ یہ کہ ہم ایک چھوٹا سا نقطہ ہے وہ بھی آپ سن لیں، غور کر لیں کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں 40 دن، جناب موسیٰ 2 جگہ قرآن میں آیا ہے۔ ایک جگہ اس طرح آیا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ۔ موسیٰ سے ہم نے 30، ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، 30 دنوں کا وعدہ کیا، پھر اس 30 دن کو 10 کے ذریعے سے اور فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، عشر نہیں ہوئی عشرہ، یعنی 10 کے ذریعے سے 30 کو مکمل کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، تو میقات موسیٰ کا پورا ہو گیا کیسے؟ 40 دنوں کا۔ جو اس میں بیچ میں ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ قرآن میں کہیں دن کا لفظ نہیں آیا ہے۔ قرآن میں جہاں 3 جگہ یہ بیان کیا گیا ہے، اور تینوں جگہ آیا ہے لیلہ لیلہ لیلہ، لیلہ نہیں لیلہ، 2 چیزوں میں فرق ہے۔ ایک ہے لیلہ، لیلہ جو ہے خواتین کا نام ہوتا ہے نا، وہ یہ سے لکھا جاتا ہے یا مقصورہ۔ لیلہ یعنی رات، لیل کے معنی ہوتا ہے رات۔ تینوں جگہ قرآن نے کہا 30 رات، پھر 2 جگہ کہا 40 رات، 40 رات کا لفظ استعمال کیا۔ ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں، 3 دن 30 دن کا وعدہ کیا، 40 دن کا وعدہ پورا ہوا، دوسرے کا پھر 40 دن کا وعدہ کیا۔ تو ترجمہ دن کا رات کا دن میں کیوں کر دیتے ہیں، وہ ہماری مشکل ہے۔ البتہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عام طور سے رائج سماج میں یہی ہے کہ جب کوئی رات و دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو اس کو دن ہی کہا جاتا ہے، رات نہیں کہا جاتا۔ مثلا یہاں سے لوگ گئے ہوں گے 40، بعض لوگ آ بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم 15 دن کے سفر میں جا رہے ہیں، 12 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں 12 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، کہتا میں 12 دن کے لیے جا رہا ہوں کربلا، میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں حج کرنے، میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں مثلا دلی اور یا بمبئی۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ 3 راتوں کے لیے جا رہا ہوں، 10 دنوں راتوں کے لیے جا رہا ہوں، کبھی نہیں کہا۔ لیکن قرآن میں 3 جگہ کہا گیا اور تینوں جگہ لیل کا لفظ آیا، رات کا۔ اس پہ کوئی غور کیا؟ پتہ نہیں آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور نہیں، اگر بیان نہیں کیا گیا ہے تو بیان کرو ورنہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھو جب آپ کو پیسہ کمانے جانا ہو، بزنس کرنے جانا ہو، کوئی ڈیل کرنے جانا ہو تو اچھا ہے آپ دن کہیں، جو کہ پیسہ دن میں کمایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ کو تربیت کرنے کے لیے بلایا تھا، اور تربیت کا زیادہ کام رات میں ہوتا ہے۔ دن میں تو کام کرنا ہے، دن میں تو کوشش کرنا ہے، دن میں تو محنت کرنا ہے، دن میں تو پیسہ کمانا ہے، دن میں تو اپنی زندگی کے اور مسائل کو دیکھنا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ راتوں سے استفادہ کریں۔ یہ ہے مسئلہ، یہ خطابت کا نقطہ نہیں سمجھیے گا، یہ ہمارے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ راتوں میں، جیسے ابھی یہ وقت نکال دیا ہے نا، رات ہی کا وقت یہ بھی ہے۔ ابھی آج کل کے زمانے میں یہ وقت لوگ سمجھتے ہیں یہ دن کا وقت ہے، پہلے زمانے میں یہ رات کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی تو 12 بجے رات تک لوگوں کا دن رہتا ہے،
خاص کر مسلم بستیوں میں تو 12 بجے رات تک زیادہ دن رہتا ہے، رونق رہتی ہے، ہوٹل چلتے رہتے ہیں. لیکن اصل نقطہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ کو یوں نہیں بلایا گیا تھا کہ تم آؤ رات میں یہاں ٹھہرنا اور دن میں چلے جانا. اگر ایسا ہوتا تو پھر سامری نہ بنتا، تو بچڑا نہ بنتا، تو جناب موسیٰ کی قوم گمراہ نہ ہوتی. جناب موسیٰ کو دن رات پورے 40 رات دن ملا کے بلایا گیا تھا. لیکن سب ملا کے بلانے کے بعد بھی انہیں کہا گیا کہ 40 راتوں کے لیے. اور اپنی قوم سے کیا کہہ گئے؟ قوم سے یہ کہہ گئے کہ میں 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں. اب وہ مسئلہ رات والا حل ہو گیا. یعنی کہ رات سے استفادہ کرنا، رات سے استفادہ صرف یہ نہیں ہے کہ رات میں خوب نمازیں پڑھیں، خوب سجدے کریں، یہ بھی اچھی چیز ہے. یعنی رات میں فکر کریں، رات میں مطالعہ کریں، رات میں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کریں، رات میں اپنے دن کے بارے میں فکر کریں. رات انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے، رات انسان کی تربیت کرتی ہے. دن انسان کے پیسے کو بڑھاتا ہے، دن انسان کی جیب کو بھرتا ہے، رات انسان کے دل کو بھرتی ہے. دن انسان کے گھر کو روشن کرتی ہے اور رات انسان کی روح کو روشن کرتی ہے. کمال انسان کی ہے کہ رات سے استفادہ کرنا سیکھے، چاہے وہ تھوڑا ہی کرے. ابھی تو رات سے استفادہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ جگتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل زیادہ تر رہتا ہے، اور موبائل سے بھی کچھ لوگ اچھا استفادہ کر لیتے ہیں. اور صرف پروگرام تھا حیدرآباد میں، بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے اور ٹیچرس وغیرہ تھے ان کے درمیان میں. تو وہاں پہ بچوں سے عرض کیا گیا کہ یہ موبائل جو 2 سال کووڈ-19 کے زمانے میں سب سے بڑا دوست بن گیا ہے ہمارے جوانوں کو اور بچوں کا، ہے نا. کیونکہ دوست بھی، دوستوں سے ملنا نہیں تھا، اسکول جانا نہیں تھا، باہر نکلنا کم تھا. البتہ یہاں آپ لوگ کیمپس پہ نکل جاتے تھے، لیکن یوں عام طور سے بہت سارے دوستوں سے رابطہ کم ہو گیا تھا اور مجبوری میں موبائل سے پڑھنا تھا. تو پڑھائی تو کم ہوئی، موبائل سے موبائل کی دوستی زیادہ ہو گئی. لیکن یہ میں یہاں اپنے جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، خواتین بھی سن رہی ہیں، کیونکہ خواتین بھی بہت زیادہ موبائل میں مشغول رہتی ہیں اور رات کافی گزر جاتی ہے موبائل میں. دوستی کرے مسئلہ نہیں ہے، یہ بات میں دہرا رہا ہوں، وہاں ریکارڈ بھی نہیں ہوئی تھی. دوستی کرنے میں مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اچھا دوست انتخاب کریں. انسانوں کی دوستی میں اور موبائل کی دوستی میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان برا دوست انتخاب ہو گیا تو وہ پھر برا ہی رہ جاتا ہے، بڑی مشکل سے انسان تبدیل ہوتا ہے. لیکن موبائل کی دوستی میں یہ اختیار ہے کہ ابھی تک آپ کے لیے وہ برا دوست نہ ہو، آج سے چاہے سے اچھا دوست بنا لیں. کیونکہ بہت سارا علم ہے، بہت ساری نالج ہے، بہت ساری حقیقتیں ہیں، بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، دنیا پوری سامنے کھل کے آ جاتی ہے. تو انسان اس سے کس طرح استفادہ کرے؟ کیوں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن انسان جو سب سے بڑی حسرت کرے گا وہ یہ کرے گا کہ اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جلدی سے میں کہہ کے گزر رہا ہوں. یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے دوستی، لیکن فی الحال ہمارا موضوع اس میں نہیں ہے. کہ انسان کی بڑی حسرت یہ ہوگی اے کاش. 2 حسرتیں ساتھ میں کرے گا. ایک حسرت یہ کرے گا کہ اے کاش کہ اتخذت مع رسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نبی کے راستے میں چلتا، اے کاش کہ میں رسول اللہ کی واقعی امت بنتا. اتخذت مع رسول سبیلا. اور دوسری حسرت یہ ہوگی کہ اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا. اب یہ پرانے زمانے کے لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں شخص کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا. ہمارے 21ویں صدی کے لوگ شاید یہ کہیں گے کاش کہ میں نے موبائل سے اتنی دوستی نہ کی ہوتی، اور اگر کی ہوتی تو اچھی کی ہوتی، ہے نا. یہ مسئلہ ہے. تو یہ موبائل کی دوستی بھی اگر ہو گئی ہے تو اس دوستی کو اچھی دوستی میں تبدیل کریں. اور اچھی دوستی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی رات کو مفید بنا دیں انسان.
اچھے مطالب حاصل کرے، اچھے مطالب سن سکے اور فکر کر سکے، فرصت نکال کے کہیں تھوڑی بہت عبادت بھی کر لے تو بہت اچھا ہے نا۔ اگر سجدہ کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، وضو کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو، تو بستر پر لیٹے لیٹے بھی قرآن تو کہتا ہے کہ وہ کروٹیں بدلتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، چند کلمات زبان سے ادا ہو جائے، اس طرح ادا ہو کہ بغل میں لیٹی ہوئی بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، بیوی اس طرح ادا کرے کہ بغل کے شوہر کو بھی پتہ نہ چلے، اور اگر پتہ چلانا بھی ہو تو اس نیت سے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ بھی کر لے، اس نیت سے نہیں کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، میں بہت اللہ کا قریبی ہوں، نہیں، تربیت کے لیے اگر بتانا ہو تو بتائے، بچوں کو بتائے، کروٹ بدلتے ہوئے بتائے، چند صلواتیں پڑھ سکے تو پڑھ لے، چند اعمال بتائے گئے ہیں، حتیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو تو ایسے نہیں سو جاؤ، قرآن ختم کیے بغیر نہیں سو جاؤ، قرآن کیسے ختم ہو بغیر؟ سورہ حد پڑھ لو، سورہ توحید پڑھ لو، مومنوں کو دعا کیے بغیر نہیں سو جائے، دعا تمام مومنین کے لیے، انسان ایک دعا کرتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا۔ سر ایک نقطہ بیچ میں جلدی سے اور عرض کر دوں، جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم بہت محدود کر دیتے ہیں، مثلا ایک سال ثواب کی مجلس کرتے ہیں، میرے والد کی مجلس سے مثلا تو میرے والد ہی کا نام نہ لیا جائے، میرے والد ہی کا نام لیا جائے، کسی کا اور کا نام نہ لیا جائے، سارا ثواب میرے والد کو مل جائے۔ عملی زندگی میں ہم بہت تنگ نظر ہو جاتے ہیں، اگر کسی اور کا نام لے لیا تو یہ کیا شیئر کر دیا، ثواب شیئر ہو گیا، خرچ تو ہم نے کیا، مجلس تو ہم نے کی، تبرک تو ہم بانٹ رہے ہیں، اور دوسروں کو شیئر کیوں کر دیا؟ تو شیئر کرنے سے ثواب اور بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے خزانوں میں کمی ہے، وَلَا يَزِيدُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرْمًا، وہ جتنا زیادہ دیتا جاتا ہے اس کا جود و کرم بڑھتا جاتا ہے، بس لینے والا آمادہ۔ تو یہ بات جو میں بتا رہا تھا وہ یہ تھا عزیزوں، اچھا ہے، پچھلے سال میں چونکہ کووڈ کے زمانہ تھا تو ایک اشرا میں پڑھ رہا تھا جو لکھنؤ کے لیے بھی تھا اور چنئی کے لیے بھی تھا اور کینیڈا کے لیے بھی تھا، ایک ہی اشرا، الگ الگ ہو گئے۔ تو وہ لوگ جب اس اشرے کو کینیڈا میں چلا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میں نے اس سے سیکھا، جس سے جو چیز سیکھی اچھی بات ہے، تو ان سے سیکھا کہ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھاتے تھے تو جس کے لیے مجلس ہوتی تو اس کا تو سورہ فاتحہ پڑھاتے تھے، اور جتنے بھی شرکت کرنے والے ان کے مرحومین کے لیے، بھئی شرکت کرنے والے کا اگر اتنا حق تو بنتا ہے، تو یہ اچھی چیز تھی۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو عملی زندگی میں ہم بہت تنگ نظر ہو جاتے ہیں، دین نے ہمیں وسیع نظر بتایا ہے۔ دین نے کیا کہا؟ ہم جب خود دعا کرتے ہیں تو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، لیکن جب دین دعا سکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہم اشف کل جائے، اے میرے اللہ ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے، اللہم اکس کل کا مطلب سمجھ رہے ہیں، کل یعنی سب، اللہم اکس کل عریان، اے اللہ ہر لباس جس کا نہیں اس کو لباس پہنا دے، اللہم اقض کل مدین، پروردگارہ ہر مخروص کا قرض ادا کر دے۔ کتنا خوبصورت ہے۔ دین کی تعلیم جو ہے صرف ہمیں دعا نہیں سکھاتی، ہمیں بڑا انسان بھی بناتی، ہمارے ذہن کو بھی وسیع کرتی، یہ عظیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزو، میں واپس پلٹ کے آتا ہوں کہ 40 وہ تو میں چند جملے اس لیے کہا کہ 40 قرآن میں ہے، 40 کی بحث روایات میں بہت زیادہ کی گئی، کافی مفصل بحث ہے 40 کی۔ تو پہلی محرم سے 10 محرم تک کیا تھا کہ عاشور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، عاشور کے بعد سے 40 پھر 40 دن کیا تھا؟ 40 دن یہ تھا کہ راہ حسین ابن علی پر چلنے کی اتنی پریکٹس کر لیں کہ حسینیت ہماری روح کا حصہ بن جائے۔
میں کبھی انشاءاللہ اربعین میں تفصیل سے گفتگو کروں گا روایتوں کے ساتھ تو اچھا رہے گا، لیکن ابھی نہیں۔ اربعین کا راز یہی ہے، اتنا زیادہ کرے اور پھر اربعین آ جائے، اربعین آ گیا، اربعین تک ہو گیا، دعا بھی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ عظیم الشان اربعین اس سال ہوا، ہر سال میں اضافہ، 2 سال بیچ میں گیپ ہوا، تو اس سال ہر جگہ اچھا اربعین ہوا، لیکن کربلا کے اربعین کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب وہ جو لوگ کچھ خیالی تعداد بتاتے ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ مبالغہ کرنا، چلو مبالغہ پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جو رسمی طور پر باقاعدہ وہاں سے رپورٹ دی گئی کہ 2,11,00,000 لوگ پہلی بار، وہ تو 8 کروڑ 7 کروڑ 10 کروڑ 25 کروڑ بھی کہتے ہو، جو 25 کروڑ شیعہ نہیں پوری دنیا میں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت تو معلوم ہونا چاہیے۔ کسی ایک جگہ پر پوری دنیا کے سینکڑوں ملک سے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اکٹھا ہوں، یہ معمولی مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ کسی ایک ملک سے لوگ اکٹھا ہو جائیں، اگر کہیں 2-4 لاکھ لوگ اکٹھا ہو جائیں پوری دنیا میں ہنگامہ ہوتا ہے، 10-20 لاکھ لوگ اکٹھا ہو جائیں تو بڑی مسئلہ ہوتی ہے۔ 2,11,00,000 لوگ اکٹھا ہوں کہیں پر، اور بہت ہی عظیم ویلیوز کے ساتھ، بڑے ہی پاکیزہ دل کے ساتھ، بڑے ہی عشق سے بھرے ہوئے لبریز قلب کے ساتھ، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا 2,11,00,000 تو کربلا میں تھے، پھر اس کے علاوہ اور کروڑوں لوگ پوری دنیا میں، یعنی یہ کہ دنیا کسی طرف جا رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے انہی دنوں میں 3 دن پہلے یونائٹڈ نیشن کے اسٹیج سے اربعین کو یاد کیا گیا۔ اب ہم یہاں کے ممبر سے اگر اربعین کی بات کریں تو آپ کچھ لوگوں تک پہنچے گی، اور اگر اچھے طرح سے ریکارڈ ہوتا تو کچھ لوگوں کے بعد اور بھی پہنچ جائے گی، لیکن یونائٹڈ نیشن کے اسٹیج سے جہاں پوری دنیا کے پریسیڈنٹس، ان کے پاس ایک اچھی ٹیم موجود ہو، وہاں سے حسین ابن علی کے اربعین کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ پوری دنیا میں اربعین کا پیغام پہنچے۔ دعا کریں آپ لوگ، دعا کرنے کی چیز ہے یہ، انشاءاللہ اس طرح آواز دو۔ مجاہد فقیہ، خدا اس کو طول عمر عطا کرے، کہ جہاں جا کر قرآن کی آیت سے، رسول اللہ کے ذکر سے، اولو العزم انبیاء کا نام لیتے ہوئے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، اور آگے بڑھتے ہوئے کربلا تک اور اربعین تک، اور بیچ میں دنیا کے سب سے بڑے ظالم ملک کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اسی ظلم کی مخالفت کریں، اور یہ اپنا وعدہ یاد دلانا کہ ہم حسین ابن علی والے ہیں تو ہم ہمیشہ ظالموں کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو فرصت ہو تو وہ تقریر سنیں، جناب عید اللہ ابراہیم رئیسی، پریزیڈنٹ، ایران کے پریزیڈنٹ، جو 3 دن پہلے انہوں نے تقریر کی کہاں پر؟ یونائٹڈ نیشن امریکہ میں، جو یونائٹڈ نیشن کا سب سے مرکزی دفتر ہے، وہاں کے اسٹیج پر، جہاں پوری دنیا کے پریزیڈنٹس اور ان کی پوری ٹیم جاتی ہے، شرکت کرتی ہے۔ اور عزیزوں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بات اہم ہے، اس کو سمجھیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، کربلا کے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، سید الشہداء حسین ابن علی کو یاد کرتے ہیں، اور ان شہیدوں کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے راہ حسین ابن علی پہ چلنا سیکھا، جنہوں نے شہادتیں دی۔ اور پچھلے 10 سالوں میں 2012 سے لے کے ابھی 2022 تک ہمارے 20,000 بہت ہی عظیم پاکیزہ جوانوں نے قربانی دی، لیکن اس قربانی کو دے کر اسلام کی عظمت کو بچایا، سیریا کو بچایا، عراق کو بچایا، جناب زینب کے حرم کو بچایا، کربلا اور نجف کو بچایا، یہ عظیم الشان قربانیاں دی۔ اور اس عظیم الشان قربانی کے سب سے بڑے مجاہد کا نام ہے قاسم سلیمانی، کیا جانتے ہیں نا؟ یہ عظیم مجاہد، اس شہید کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور دنیا نے اسے شہید بھی کیا۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ قاسم سلیمانی کی کوئی پوسٹ کر دیں، کوئی تصویر پوسٹ کر دیں، کہیں نام آ جائے تو الٹیمیٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں
دھمکایا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے. یہ ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا. آپ لوگ جو جوان ہو جانتے ہیں اچھی طرح سے، بند کر دیا جاتا ہے. آپ قاسم سلیمانی کا ذکر کیوں فیس بک پہ کر رہے ہیں، کیوں فلاں کر رہے ہیں؟ لیکن مزہ تو یہ ہے کہ اسی یونائٹڈ نیشن کی تقریر میں اس مجاہد فقیہ نے قاسم سلیمانی کی تصویر نکال کر دیر تک سب کے سامنے دکھایا کہ ابھی اس شہید کے خون کا انتقام باقی ہے. اگر دنیا کو عدالت تک جانا ہے تو یہ انتقام کا اس کی سزا دینی پڑے. تو عزیزو، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے یہ جو ایام اعزاء میں مجلسیں کر رہے ہیں اس کو صرف ایک رسم نہ سمجھیں. ایک یہ نہیں کہ ہر سال کرتے آئے ہیں تو اس سال بھی کر لیں گے. یہ سمجھے کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. یہ اہم مسئلہ ہے. دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. دنیا جہاں باطل کی ساری کوششیں چل رہی ہیں، طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، وہیں حق کا پرچم بھی بلند ہو رہا ہے. اور حق کا پرچم بلند کرنے والے وہی ہیں کہ جنہوں نے حق کے لیے قربانیاں دی. حق کا پرچم حسین ابن علی کے وارث بلند کر رہے ہیں پوری دنیا میں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی مضبوطی سے آگے بڑھے گا. کل میں نے ایک جملہ کہا حیدرآباد میں، یہاں دہرا دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی 21ویں صدی میں ہم دیکھیں گے کہ یہی 21ویں صدی حسینیت کی صدی ہوگی. یہی 21ویں صدی شہدائے کربلا کی صدی ہوگی. یہی 21ویں صدی جناب زہرا کی صدی ہوگی، ہے نا؟ ہوگی انشاءاللہ، یقینی ہوگی. یہی 21ویں صدی امیر المومنین کی صدی ہوگی. اور یہی 21ویں صدی پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفرتیں پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ جو توہین کر رہے ہیں، وہ لوگ جو دشمنی کر رہے ہیں، ان کی دشمنی اور سبب بن جائے گی کہ لوگ رسول اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں. دشمنی کرنے پہ ہم خوش نہیں ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا کام ہے. یہ تو اللہ کی حکمت عملی ہے کہ کس طرح سے دشمنوں کے عمل کو تبدیل کر دیتا ہے. یزید آیا تھا کربلا میں حسین ابن علی اہل بیت کے خاندان کو مٹانے کے لیے، لیکن کیا کربلا سے پہلے اہل بیت کو لوگوں نے اس طرح پہچانا تھا جتنا کربلا کے بعد پہچانا؟ یہ سوالات ہیں. جہاں بالکل ختم کر دینے کے لیے آیا گیا، جہاں ایک بیمار جوان کا وجود گوارا نہیں تھا، بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو اللہ کی مصلحت تھی. کربلا میں بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. شام غریبہ میں حکم دے دیا تھا، عمر سعد کا حکم دے دیا تھا قتل کر دو. معتبر مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب لوگوں نے آ کے کہا کہ ایک جوان ابھی زندہ ہے، بیمار میں پڑا ہے، عمر سعد نے کہا جاؤ قتل کر دو. تو کچھ لوگوں نے اسی میں سے کہا کہ وہ تو بیمار ہے، وہ تو غش کی حالت میں پڑا ہے، بار بار غش آ رہا ہے، بیمار کو کیسے مارتے نہیں. کربلا میں کوشش کی گئی، کوفے میں کوشش کی گئی، شام میں کوشش کی گئی. شام میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور اس میں سید سجاد نے خود ہی فرمایا کہ یزید اتحدثنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. جو کربلا کی منزلیں طے کر کے آئے ان کو موت سے ڈرا رہا ہے. القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ. قتل ہونا تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے عزت ہے. تو وہ یزید جس کو اہل بیت کی ایک فرد گوارا نہیں تھی، لیکن کربلا ہی سے پوری دنیا میں اہل بیت کا پیغام لانے لگا. تو آج کے بھی ظالمین جو قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، جو رسول اللہ کے خلاف نفرتیں اگل رہے ہیں، تو اللہ کل کے یزیدوں کے عمل کو بھی حسینیت کے پرچار کا ذریعہ بنا دیا تھا. آج کے یزیدوں کے عمل کو بھی رسول اللہ سے لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنا دیں اور بن رہے ہیں. آپ اسی ملک میں دیکھ لیں، تھوڑا سا تحقیق کریں، تھوڑا دیکھیں کہ آج سے 2 سال پہلے لوگ رسول اللہ کی طرف اتنا متوجہ نہیں تھے، لیکن اب الحمدللہ نان مسلمز بڑی تعداد میں آ کر رسول اللہ کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں مطالعہ کر رہے ہیں، رسول اللہ سے عشق کر رہے ہیں.
جواب دے رہے ہیں جو جواب ہم نہیں دے رہے ہیں، دوسرے لوگ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ کی شادی کے بارے میں، رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں، رسول اللہ کی جنگوں کے بارے میں جو ہماری طرف سے جواب نہیں جا رہا ہے، وہ نان مسلم سے آ کر تحقیق کر کر کے جواب دے رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ بھرا پڑا ہے، آپ دیکھ لیں، تھوڑا اس طرح کی بھی چیزیں دیکھا کریں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اور موبائل پہ دوستی جو اچھی والی دوستی کریں، نقصان دہ دوستی نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں میرے لیے۔ لوگ عاشق ہو رہے ہیں، جو بیزار تھے، جو نفرتیں کرتے تھے، جو مسجدوں سے بیزار تھے، وہ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ جو مسجدوں کے توڑنے میں سب سے آگے تھے، ایسے لوگ ہیں جو آج 100 مسجدیں بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جا کے کردار ہے، آپ ڈھونڈیں گے کہ ایودھیا کی مسجد کو توڑنے میں جو شخص سب سے آگے تھا، ابھی وہ اسلام قبول کر کے 100 مسجد بنانے کا عزم کر چکا ہے، بنا بھی چکا ہے کام۔ یہ ہو رہا ہے، بڑا دھمکایا گیا، بڑا ڈرایا گیا۔ تو یہ تو اللہ کا کام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، امام نے ایک بہت ہی حقیقت قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ جو ہے حل بھی کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے، اور دشمنوں کی حقیقت بھی بتا دی ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی جعل عادانا من الحمقاء، اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمق قرار دیا، جسے بہت سوچ کے، بڑی پلاننگ کر کے اور بڑے تھنک ٹینکس بیٹھ کے آ کر توہین کرتے ہیں قرآن کی، رسول اللہ کی، تو یہ امام زین العابدین صاحب پہلے کہہ گئے ہیں کہ اللہ نے انہیں احمق قرار دیا۔ تمہاری حماقتیں ہی سبب بنے گی کہ یہی صدی انشاءاللہ رسول اللہ کی صدی بن جائے گی پوری دنیا کے لیے۔ تو میں اتنی باتیں صرف اس لیے عرض کر گیا کہ ضروری باتیں تھی کہ ہم نے 40 تک حسین ابن علی کو یاد کیا، لیکن 40 کے بعد اب رسول اللہ کے دن، سمجھیں آپ، یہ 40 کے بعد ایام اضحیٰ کو بڑھایا ہی اس لیے گیا ہے، ورنہ ایام اضحیٰ 40 پہ ختم تھی۔ پہلے تیاری کی، عاشور کے دن غم منایا، عاشور کے بعد 40 دن تک 40 کے بعد ایام اضحیٰ ختم ہو جانا تھا یہ دن، لیکن اس کو بڑھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کے 8 دن بعد تاریخ کا عظیم ترین انسان ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دنیا محروم ہوئی ہے۔ شاید آپ کے سامنے پڑھیں انشاءاللہ کل پرسوں۔ اور سبت اکبر، اللہ سبت اکبر مظلوم ذات، رسول اللہ بھی مظلوم ہے اور امام حسن علیہ السلام بھی مظلوم۔ لہذا آپ مومنین جو یہاں پہ ہے تشریف فرما، ان دنوں کو خاص سمجھے، اہمیت ہے۔ ہم یہ نہیں کہ کتنے دن تک ہم ایام اضحیٰ غم منا چکے، اب تو ہم تھک چکے ہیں، ٹھیک ہے تھک چکے ہیں، لیکن رسول اللہ کے لیے اہمیت دیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے اہمیت دیں۔ ہم لوگ جب پہلی بار ایران گئے قم میں، تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ کوئی خاص نظر نہیں آتا تھا، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ عاشور کے دن میں اور 28 صفر کے دن میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی فرق۔ اور وہاں پہ مشہور ہے کہ 2 ہی دن روٹی کی دکانیں، روٹی کھانا انسان کی زندگی ہے، پورے سال میں 2 ہی دن جو دکانیں بند ہوتی ہیں، ایک عاشور کے دن، ایک 28 صفر۔ لوگ جو غم ہے واقعی بڑا غم ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ غم رسول اللہ کا غم جناب زہرا کو کیسے تھا، امیر المومنین کو کیسا تھا، بلاغہ میں اس کا ذکر ہے۔ یہ دن جو آ رہے ہیں، اور معتبر روایت کے اعتبار سے، جو معتبر روایت ہے معتبر کتابوں میں، اس روایت کے حساب سے 29 صفر وہ امام رضا علیہ السلام کی شادی۔ اور بھی تاریخیں ہیں، اور بھی تاریخیں بنائی، جو تاریخی مسئلہ بعضوں کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنا تاریخ میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اختیار میں تھوڑی نہیں، نہ ہمارے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں، تاریخ میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔ جو انسان طرح طرح کے لوگ ہیں،
ایک گروہ کچھ سمجھتا ہے، ایک گروہ کچھ سمجھتا ہے، ایک گروہ کچھ نقل کرتا ہے، ایک گروہ کچھ نقل کرتا ہے، ایک غلط چیز چل جاتی ہے۔ کل مجھے ایک صاحب اچھا بتا رہے تھے کہ پرسوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں پر حیدرآباد میں تھے، اور سی سی ٹی وی کیمرے سے اس کی فوٹیج بھی آ گئی۔ فوٹیج آنے کے بعد بھی، اس کو سب دیکھنے کے بعد بھی، ایک ہی دن میں کیمرے میں دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈرائیور کی غلطی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بچے کی غلطی تھی۔ لوگوں کی نظر ہوتی ہے کیمرے میں آنے کے بعد بھی۔ تو تاریخ کا جو 1000 سال کا پرانا مسئلہ ہو گیا ہے، 1200 سال کا ہو گیا ہے، 1400 سال کا ہو گیا ہے، الگ الگ لوگوں نے دیکھا ہے، الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، تو اختلافات ہوتے ہیں۔ لیکن معتبر روایت کے حساب سے سفر کا آخری دن تھا امام رضا علیہ السلام کی شان۔ جب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جائیں گے تو سب سے زیادہ اہتمام وہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایام عزا کے بہت ہی خاص دن، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم زیادہ استفادہ کر سکیں، اور خاص کر وہ استفادہ ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اب اسے ترجمہ کر دیتا ہوں آیت کا، گفتگو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور چونکہ امامت اور رسالت دونوں ایک جگہ پہ یہاں پہ اکٹھا ہوئے، دونوں کا ذکر ہے، البتہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم امامت کا جب لفظ کہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ یاد نہیں آتا۔ اس کا مطلب میں کل عرض کروں گا، ٹائم نہیں رہ گیا ہے، لیکن کم سے کم آیت کا ترجمہ کر دو۔ آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے کہ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول، یعنی اصلی مطلب بیان ہو رہا ہے وما محمد الا قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس کے پہلے بھی رسول آتے رہے۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو اس کے پہلے کے نبیوں کے ساتھ تم نے کیا ہے وہ میرے آخری نبی کے ساتھ بھی کرو۔ اس کے پہلے قد خلت من قبلہ الرسل، پھر اس کے بعد اور واضح طور پر سوال کر دیا کہ افإن مات او قتل، یہ صرف 11 ہجری کے لوگوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ افإن مات او قتل، اگر رسول اللہ ہمارے درمیان میں نہ رہے، اگر رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، اگر رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے؟ انقلاب آ جائے گا تمہارے اندر، انقلاب برا والا انقلاب، ایک ہوتا ہے اچھا انقلاب، اچھا انقلاب کی اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، برا انقلاب یعنی اس کو انقلاب قہقرائی کہتے ہیں۔ میں آپ کو سخت لفظوں میں نہیں الجھانا چاہتا، انقلاب قہقرائی یہ ہے کہ کہیں آگے بڑھ کے پھر واپس چلے آنا، یہ الٹا انقلاب ہے۔ یعنی مثلا محرم کے اتنے دنوں میں ہم کہیں آگے تک آ گئے، ہمارے دل میں عشق حسین ابن علی بڑھا، ہمارے دل میں عشق اہل بیت بڑھا، ہمارا رابطہ اہل بیت سے مضبوط ہوا، یہ انقلاب آیا، اچھا ہوا۔ پھر ایام عزا ختم ہو جائے تو رابطہ پھر واپس چلے آئے، جس کو کہتے ہیں انقلاب قہقرائی، بجائے یہ کہ آگے بڑھنے کے واپس آنا۔ تو واپس آنے والا کوئی بھی انقلاب اچھا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام ذاکر انقلاب رکھا ہوا ہے لیکن قوم کو واپس پلٹا رہے ہیں، یہ مشکل ہے۔ خطیب انقلاب، لیکن قوم کیا ہو رہی ہے؟ کون سا انقلاب ہے؟ واپس انقلاب قہقرائی، آگے بڑھ جانے والے کو دور کر دے رہے، نماز پڑھنے والے کو نمازوں سے بے پرواہ کیے دے رہے، بندگی کرنے والے کو کیا نہیں تم صرف حسین ابن علی کا نام لیتے ہو سوائے کافی۔ تو یہ انقلاب نہیں ہے، یہ قہقرائی۔ اور یہی سوال کیا ہے قرآن نے کہ دیکھو پہلے کی امتیں تو یہی انقلاب کرتی رہی، نبی آتے تھے وہ آگے بڑھ جاتی تھی، اولو العزم نبی آئے وہ آگے بڑھ گئے، نبی چلا گیا پھر اپنے پچھلے دین پہ آ گئے، نبی کی نبوت کو بھلا دیا، اس کے تعلیمات کو بھلا دیا۔ تو افإن مات او قتل، اگر میرا یہ آخری نبی اگر یہ بھی قتل کر دیا جائے یا اس دنیا سے چلا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ لیکن اگر واپس پلٹ گئے ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو عقب میں واپس پلٹ جائے، جو پیچھے چلا جائے، تو فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، پلٹنے والے کو نقصان ہوگا۔
مثلاً آپ جو ہے ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہ رہے ہو، پھر آپ کو ایک اچھا سا بنگلہ بنا کے دیا جائے، آپ بنگلے میں 2 دن رہیں گے، نہیں یہاں نہیں رہیں گے، جا کے صرف گندگی میں نالیوں کے درمیان رہیں گے۔ اس میں پاگل انسان کہا جائے گا کہ اچھے صاف ستھرے گھر میں جا کے اس کو چھوڑ کے کہا جائے وہ نالوں کے درمیان میں رہے۔ یہی حال لوگ دین میں کرتے ہیں کہ دین میں کوشش کر کر کے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑا مرحلہ ختم ہوتا ہے، ماہ رمضان ختم، محرم ختم، تو انقلاب قہقرائیں۔ لہذا عزیزو آج یہ طے کریں، پر آخری بات ہے، طے یہ کریں کہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ گھڑی دکھا رہا ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں لوگ ہے۔ اب لوگ بعد میں آئے، مجلس جلدی شروع کر دی تو میں کیا کروں؟ آپ لوگ وقت پہ آئے۔ جی ہاں، انقلاب قہقرائی نہیں ہونا ہے۔ 2 مہینے سے ہم نے بہت مجلسیں سن لی ہیں، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، بہت مجلسیں سننی ہے، سن لی ہے، ابھی بھی چند مجلسیں اور سنیں گے، لیکن اتنا سن لینے کے بعد اب انقلابی قدم آگے بڑھنے کا کام ہے، بجائے یہ کہ پیچھے جانے کے کہ میں بڑی مجلسیں ہوں گی، اب چلو بس پھر پچھلا زمانہ یاد آئے ہیں، پھر وہی رہے، نہیں، آگے بڑھنے کا زمانہ ہے۔ عشق اہل بیت میں آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، عشق حسین ابن علی میں آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، شہدائے کربلا کی راہ پر آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، دین کا عشق عمل میں آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، کیونکہ سن لینے کے بعد عمل نہ کیا جائے تو یہ زیادہ خطرہ ہوگا۔ ایک جملہ میں کہوں جلدی سے، گھڑی دکھانے کا تھوڑا سا وقت لے لو۔ ایک آدمی جانے بغیر اگر کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ اتنا خطرے میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے، جیسے تھا بہت زمانے تک علماء نہیں ہوتے تھے، علماء نہیں آتے تھے، علمی باتیں نہیں ہوتی تھی، بیچارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، بہت ساری بستیوں میں لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، دین کے بہت سارے مسائل کا علم نہیں تھا، حسینیت کے بہت ساری حقیقتوں کا علم ہی نہیں تھا، چند چیزیں بیان کی جاتی تھی۔ تو علم نہ ہونے کے بعد کچھ نہ کرے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے علم حاصل نہیں کرنے میں اس کی کوتاہی تھی، لیکن اب علم ہی نہیں تھا تو کیا کرتا، تو وہاں پہ معافی کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں۔ لیکن سب کچھ علم ہونے کے بعد بھی اگر وہی حالت رہ جائے تو یہ انسان زیادہ خطرے میں، زیادہ مشکل میں۔ پچھلے سال لکھنؤ میں ایک جگہ میں گیا، مجھے خود حیرت پڑ گیا، پہلی بار گیا تھا وہاں پہ اللہ خانے میں، دیکھا ایک بڑا سا گھوڑا رکھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی شبیہ۔ ہم نے کہا بھی تصویر آپ لگا لیں، مسئلہ نہیں ہے، ذوالجلال کی تصویر لگا سکتے ہیں، شبیہ بنا کے اس کو نکال سکتے ہیں، گھوڑے کو لا کر شبیہ بنا کے اور اسے دیکھ کے روئیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ شبیہ بنانے کا اصلی فلسفہ رونا ہے۔ ابھی ہمارے جلوسوں میں کیا ہوتا ہے کہ ساری توجہ چومنے پہ ہوتی ہے، رونا بھول جاتے ہیں، یعنی رو نہیں رہے ہوتے ہیں۔ شبیہ کوئی بھی شبیہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ یہ یاد آ جائے کہ کس طرح سے حسین ابن علی کا گھوڑا مقتل سے واپس پلٹا تھا، تاکہ اس منظر کو یاد کر کے انسان کو رونا آ جائے۔ تو چلے یہ اس طرح۔ لیکن اگر کوئی مجسمہ بنا کے رکھتا ہے، تو جب میں نے وہ دیکھا وہاں پر تو فوراً ہم نے پورا حدیثوں کا ایک بڑا مجموعہ نکالا، 2-4 حدیثیں نہیں، بڑی تعداد میں 3 حدیثیں وہاں پر پیش کی، امیر المومنین سے رسول اللہ سے 3 حدیثیں پیش کی کہ جو بھی مجسمہ سمجھ رہے ہیں، یعنی اسٹیچو بنا کے کسی بھی جاندار کا، چاہے انسان ہو چاہے جانور، کسی بھی جاندار کا اگر مجسمہ اسٹیچو بنا کے رکھتا ہے وہ بھی احترام کے لیے، تو حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے تم اس میں روح ڈالو، اور اگر نہیں روح ڈالے گا تو اس کا عذاب نہیں جاتا۔ اور طرح طرح کی اور بھی حدیثوں میں سختی سے۔ اچھا وہ مجلس ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہونے کے بعد عام طور سے ایک نوحہ سن کے جلدی جانا تھا، ایک نوحہ نے کوشش کرتے سنے تھے مومنین کے ساتھ، لیکن ہم نے 2 نوحہ سنا۔ لوگوں کا مولانا چلے، ہم نے کہا نہیں رکے ابھی، تاکہ مجلس ختم ہونے کے بعد میں نے ان سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا تو آپ کے لیے مشکل بھی کم تھی،
لیکن اب اتنی حدیثیں پیش کی اور پوری حدیثوں کا آرٹیکل میرے پاس موجود ہے، اور بھی چاہیے میں دے دوں، لیکن اب معلوم ہونے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں، پھر کوئی عذر نہیں ہوگا، پھر کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی رسموں کے اسیر ہوتے ہیں وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ بھائی تم اخباری ہو تو یہ تو حدیث ہے، جو اخباری کہتے ہی حدیث کو ہو، تو یہ حدیث پہ میری بات پہ عمل نہ کرو، یہ امیر المومنین کی حدیث ہے، یہ مسلسل حدیثیں ہیں، یہ پورا چیپٹر ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، کسی بھی جاندار کا مجسمہ نہیں بنا سکتے، آپ زلجلہ بنا لیں، نکال لیں، شبیہ بنا لیں، تصویر بھی بنا لیں، لیکن مجسمہ کیوں مجسمہ، اس کی وجہ بھی بتائی۔ وجہ یہ ہے کہ جب مجسمہ بنایا جائے گا تو ابھی تو ممکن آج آپ احترام میں بنا رہے ہو، لیکن یہی چیز 10 سال بعد اگر کسی اور حالت میں تبدیل ہو جائے تو پھر سورہ زمر کی آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو بت پرستی کہتے کرتے تھے ان سے پوچھا جاتا تم بت پرستی کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ سورہ زمر میں شروع میں آتا ہے، پڑھ لیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی عبادت تو صرف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچے، الی اللہ، اللہ تک پہنچے۔ کون کہتا تھا؟ بت پرست لوگ کہتے تھے۔ یہ آپ کو پتا ہے نا کہ مکے کے لوگ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ مشرک کے معنی جانتے ہیں؟ مشرک یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے خدا ہوئے، کافر نہیں تھے، مشرکین مکہ کہا جاتا ہے۔ مشرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، باقاعدہ مانتے تھے۔ صلح حدیبیہ جب لکھی جانے لگی تو امیر المومنین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی چیز یہ نہیں لکھو، یہ بھی اسیر دیتے ہیں، تو کیا لکھو؟ بسم رب کا، اللہ الہ ہے، اللہ کا نام لیا۔ جب کہتے ہم پہلے یہ لکھتے تھے اللہ کے نام سے، ہم پہلے یہ نہیں لکھتے تھے اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، ہم صرف یہ لکھتے تھے اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے لکھو، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے نہیں لکھو۔ یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ سے انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کا کفر نہیں کرتے تھے، مشرک تھے، اللہ کے ساتھ کئی سارے خداؤں کو اور بھی مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بت پرستی کیوں کرنے لگے، تو میں بت پرستی تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے ذریعے سے میں اللہ سے اور قریب ہوں۔ تو ممکن ہے شروع میں ان کی نیت وہی نہیں ہو کہ اللہ سے قریب ہو، لیکن بعد میں اللہ بھول گیا، بت سامنے رہ گیا، یہ خطرہ ہوتا ہے نا، یہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ نمونہ میں نے اس لیے پیش کیا آپ کے سامنے، یہ 2 مہینے میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اب سیکھنے کے بعد آگے بڑھنے کی بات، آگے بڑھے ضرور۔ کہاں آگے بڑھنا ہے یہ کل بتاؤں گا آپ کے سامنے، اب دیر ہو چکی ہے۔ یہ ایام عزا کے اہم دن عزیزو، ہم کائنات کے عظیم ترین انسان کا غم بنا رہے ہیں اور منائیں گے آئندہ دنوں میں، لیکن وہ جو عظیم ترین تاریخ کا انسان تھا وہ بھی اگر کسی بات پہ رو رہا تھا تو حسین ابن علی کے لیے۔ آج یہ مسائل تھوڑا سن لیں کہ کل سے میں دوسرے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور وہی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ وہ آخری لمحہ جب مقتل میں وہ آخری لمحہ آیا اور سخت ترین لمحہ آیا، جب مقتل میں حسین ابن علی تنہا میدان میں کھڑے ہوئے اور کوئی بھی نہیں تھا، زہرا کا لال اکیلے، اور اس کے پہلے بہت سارے بہت ہی عظیم انسان شہید ہو گئے، لیکن کسی کے دل پہ وہ حالت نہیں پیدا ہوئی جو حسین ابن علی کے دل کی حالت، کیونکہ حالات ہی ایسے نہیں تھے، حالات میں بہت فرق آ گیا۔ کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ اس کے پہلے جو بھی مقتل میں جاتا تھا جنگ کرنے کے لیے تو وہ بہت مطمئن ہو کے جنگ کرتا تھا کہ ہمارا کام ہے ابھی جنگ کرنا، خیمے کی دیکھ بھال کرنے والا تو کوئی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب حسین ابن علی مقتل میں گئے تو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب خیمے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے،
خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ حسین ابن علی کی تنہائی تھی. عاشور بھی گزر گیا، اربعین بھی گزر گیا. شاید کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہو حسین ابن علی کی تنہائی آئی ہو. شاید آپ نے حسین ابن علی کو یہ کہہ کے سلام کیا ہو، السلام علیک ایھا الوتر الموتور، اے حسین تنہا تم پر سلام. جو وہ تھوڑی دیر کی جو تنہائی تھی عصر عاشور کے پہلے، وہ قیامت کی تنہائی تھی. جب ایک بہن حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بھیا کو دیکھ رہی تھی کہ کل تو شب عاشور میں اصحاب تھے، انصار تھے، بنی ہاشم تھے، اور آج میرا حسین تنہا ہے. صبح سے لے کر ابھی تک جناب زینب نے اتنے لاشیں دیکھے، لیکن تمام لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی بی بی صبر کرتی رہی، کیونکہ میرا بھیا حسین زندہ ہے. بچوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، عزیزوں کے لاشیں، ان سب کو دیکھا، لیکن زینب صبر کرتے رہی. اپنے 6 بھائیوں کا لاشا دیکھا، لاشیں اٹھ کے آتے رہے. 6 بھائیوں میں ابوالفضل عباس جیسے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے. مقتل میں لاشا پڑا رہ گیا، علم واپس نہیں آیا، مشکیزہ واپس نہیں آیا. یہ سب کچھ بہن نے دیکھا، لیکن بہن کا دل مطمئن تھا کہ ابھی میرا بھیا حسین باقی ہے. لیکن اب زینب کیا کرے کہ جب مقتل میں حسین ابن علی تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، اور جس کے پاس تیر ختم ہو گئے تھے، جس کے نیزے ٹوٹ گئے تھے، جس کی تلواریں ٹوٹ گئی تھی، وہ زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر حسین ابن علی پہ پتھر کی بارش کر رہا تھا، اور ایک پیشانی میں پتھر لگا. حسین ابن علی بھی خون صاف کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ پیشانی میں تیر بھی لگا. اللہ اکبر. جسم کے کسی اور حصے میں اگر تیر لگ جائے تو اسے نکالنا آسان ہوتا ہے، لیکن سخت پیشانی سے تیر نکالنا مشکل ہوتا ہے. امام نے نکالنا چاہا، لیکن تیر ٹوٹ گیا، خون جاری ہوا، آنکھوں میں خون چلا آیا، چہرہ خون سے رنگین ہونے لگا. آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ آنکھوں میں خون آ چکا تھا. امام نے ابا کے دامن کو اٹھایا، چاہا کہ اپنی آنکھوں سے، چہرے سے خون کو صاف کرے، کہ 3 بھر کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہوا. آواز دی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں، بہن کی فریادیں بلند ہو رہی ہیں. السلام علیکم یا انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعدة التحكيم. لو اگر ہمارے سب سے عمل کو قبول فرمائے، لو اگر ایسے عبادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اگر تمام مقیم کو، سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اگلی نسلوں کو راہ قرآن، راہ اہل بیت، راہ رسول اللہ پر مضبوطی سے ثابت قدم بنائے، اور اگر ہماری دنیا